ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود شریف ہوا ہے. وہ پختوں کی تقریر کون بھائی بات یہ ہے کہ صدر میں میں 22 سال امام رہا. اور کافی مدت کے بعد صدر میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیوں کہ ایک بار چوک فوارہ میں یہاں کچھ بزرگ ہیں وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں، تو میری جو عادت ہے میں اپنے عادت سے مجبور ضرور، تو اپنی عادت بھی یہاں کر چکا، تو ان جلسے والوں سے عورتیں خفا ہو گئیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلسوں والوں کو بھی خیر کرے کہ ابھی کون خفا ہوں. میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. میں اپنی زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی، میں نے اور نہ کرتا. اگر پرواہ ہے تو صرف خدا کی ذات کا ہے، وہ خفا نہ ہو جائے. باقی یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے، ہم پشتوں میں گڈی تصویر اردو کی گڈی کا ایک تو دمبا ایک بھیڑ نظمنگ دا عمل چدے دا زڑی گڈی دی دا غریبان ارچا پسی دین دین آرے ہوئی بیا. یہ بات آخر میں شاید مجھ سے بھول نہ جائے، خاص کر یہ بات میں صدر والوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر کے لوگ ہمارے ساتھ عید اور
روزے کا فیصلہ ہمارا نہیں مانتے ہو، ہمارے ساتھ عید بھی نہیں کرتے پشاوریوں سے اور روزہ بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ تم ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو؟ تمہارے گھروں میں قرآن اترا، تمہارے گھروں میں اسلام آیا. میں دیکھتا ہوں تمہاری پوزیشن اور پشاور میں کسخانی اور کوچی بازار اور مینا بازار والوں کی پوزیشن. سارا دن تمہارا کس چیز میں گزرتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور تمہارے کان کیا سنتے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن تم اولیاء اور بزرگ بن جاتے ہو کہ حکومت نے اعلان نہیں کیتا ہے. حکومت نے اعلان نہیں کیا. حکومت تو ہے ہی ہجڑوں کی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہجڑوں کے اعلان پہ عید کرو گے اور ہجڑوں کے اعلان پہ تم روزہ رکھو؟ وہ مولوی ہجڑے ہیں جو آج ضیاء الحق سے ارد گرد بیٹھے ہوئے. انہیں شرم نہیں آتی کہ 10 سال میں ضیاء الحق نے اسلام کا جنازہ نکلوا دیا ہے پاکستان سے، اور وہ ضیاء الحق کے تالی چاٹ رہے ہیں اور جنیجوں کے تالی چاٹ رہے ہیں اور ان کی بدخانی کر رہے ہیں. انہوں نے اعلان نہیں کیا تحصیل کے. پھر بات سنو صدر والوں، صدر والوں، ہم جب عید کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس جو گواہ آتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جو آج کل روئے زمین پہ تبلیغی جماعت والوں سے اچھا جماعت کہیں نظر نہیں آتا. تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، اس میں مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں طالب ہوتے ہیں. پھر خدا کی ذات پہ قسم دے کر میں ان کی شہادت لیتا ہوں. 3 پتھر ان پہ ڈلوا کر ان کو طلاق دلواتا ہوں. یہ بعض میرے ساتھی اور بزرگ جو ہیں وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ شہادت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو. مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کل کسی کو گلہ نہ ہو. اس قسم کے لوگوں سے میں اس قسم کا شہادت لیتا ہوں. بعد میں سب علماء کے اتفاق پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے پلازا میں بیٹھے ہوئے بسکٹ اور کریم رول کھانے والے جن کی شکلیں تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتے ہیں. ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں 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 کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں مانسیرا میں. وہ مانسیرا میں ٹیلی فون پہ شہادت لے کر اعلان کرتا ہے اور ہم گواہ کو قرآن دے کر اعلان کرتا ہوں. اب ایمان سے کہو کہ اعلان ہمارا اچھا ہے یا ان کا؟ اگر تم عید نہ کرو ہمارے ساتھ تو ہماری کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح کر کیا سکتے ہو؟ 40 سال پاکستان کے حکمرانوں نے علماء حقانی جو ہے 40 سال پاکستان میں علماء حقانی کے سر ان خبیثوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں. ہر وہ حکومت خبیث ہے
جو حکومت قرآن اور حدیث سے دھوکہ کرتا ہے، کیا ملک میں ایک گھنٹے میں تو مارشل لا نافذ ہو سکتی ہے؟ ایک گھنٹے 12 بجے بھٹو کی حکومت ہے اور 1 بجے ضیاء اللہ کی حکومت ہو گئی ہے جی، 1 گھنٹے میں، اور 1 منٹ میں قرآن اور حدیث کا نظام ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ مارشل لا انسان کا بنا ہوا قانون ہے، پاکستان کا دستور لادمی کالے انگریز کا بنا ہوا قانون ہے۔ 200 سال ہم انگریز کے قانون کے نیچے تو چل سکتے تھے، مارشل لا کی قوانین کے تحت تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے نیچے اس کے لیے پروگرامیں بنانے پڑیں گے، مشاورتی اور نظریاتی کونسلیں بنانے پڑیں گے۔ علماء کو لیے ہیں، مولوی میرے ساتھ تھا جہاز میں، ہم کراچی جا رہے تھے، میں نے کہا جی آج کل آپ کا کیا شغل ہے؟ کہتے میں اسلامی مشاورتی کونسل کا ممبر ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے؟ میں تو ذرا تمکل سا ہوں، مجھے پتا نہیں۔ کہتے یہ اسلامی دفعات کو ترتیب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہتا تعجب کیوں کیا؟ میں نے کہا تعجب اس لیے کیا ہے کہ 1400 سال یہ اسلام بغیر ترتیب کا پڑا ہوا ہے، 1400 سال۔ سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترتیب اسلام میں گزرے، خلفاء راشدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مفسرین بلا ترتیب اسلام میں گزرے۔ اب ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اسلام کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ 1400 سال ہم غیر ترتیب شدہ اسلام میں تھے، اب یہ ترتیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے تیرے ملک میں ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا، سمجھتے ہیں آپ؟ شریعت بل کا، اس میں مولوی بھی ہیں، خدا اس دولت کو تباہ و برباد کرے، یہ بڑی خبیث تھی۔ یہ مولوی اور پیر کو تو منٹوں میں خرید لیتا ہے۔ ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا کہ شریعت بل ہم نے پیش کیا ہے۔ ان شریعت بل والوں سے آپ پوچھیں جس میں زیادہ تر پیش جو ہے جماعت اسلامی والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں۔ اب ہم پہ الزام ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں۔ جو لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شرعی نظام کے جو لوگ خلاف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ، میں آپ کو ایک نقشہ بتاؤں، دیکھا گورئی، یہ عورت ہے، یہ دا خزہ چپکا مرا پختو خدا ہوا پختانه لا چرته پاتیم شوي زیرک شي دیکھو ګوري دا خزه زه سړی دا زما دی دا خزه ما ته وی چې زما تا سره نه لګي زورتن خیر یہ عورت ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ سے میرا جھگڑا ہے
آپ میرے مطالبات پورے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں خیر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں آج تک عورتوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، عورتوں کے حقوق بھی ابھی تک پاکستان میں ملے نہیں ہیں، ہمارے سب کے حقوق پورے ہو گئے، عورتوں کی حقوق باقی ہیں۔ اللہ جانے کہ رہتا کیا چیز ہے، سپاتیم دی پکی یو شے پاتی نے چ پدا کا زیرا تصورائی ہو پدے پدا کا صدر روڈ باندھی پدا کا زیر سورا گرزوم نور خو معاملہ خلاص ادا۔ احتماد میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورتیں کمال کرتی ہیں، برہنہ پھرتی ہیں، میں نے کہا یہ خیر ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے۔ بھائی پردہ تو مردوں سے ہوا کرتی، مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے ہو جائے۔ اب میں کبھی راستے پہ جاتا ہوں، میرے ساتھ طالب ہوتے ہیں، عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو یوں کر لے سڑی دی مرد ہے، دوسری کہتی ہے سڑی نے دی شیخان دی۔ اب داڑھی والا شیخ خودی تاڑ سڑے نہ کر، سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے۔ پردہ تو ہمیشہ مردوں سے ہوا کرتی ہے، بھائی مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے کرے؟ اب ہم ایک برابر ہیں۔ اچھا تو جو عورت مرد کی گود میں ہو، گود میں وہ عورت اس مرد سے مزاحمت کر سکتی ہے؟ ہاں جگہ اور سرکولش خو اسی زمین نوک جو کی کا نا ٹھیک شو۔ ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ بیٹھے ہو تم ضیاءالحق کے گود میں اور پیش کیا ہے تم نے شریعت بل، بیٹھے ہو تم جنیدوں کے گود میں، بیٹھے ہو تم اسمبلیوں میں، بیٹھے ہو تم سینٹوں میں اور پیش کیا ہے شریعت بل۔ جو عورت اپنے خاون سے مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو وہ جا کر باپ کے گھر میں بیٹھ کر عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ اس خاون کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے شریعت بل پیش کیا ہے اور سینٹ والے اور اسمبلی والے مانتے نہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان اسمبلی میں بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بات سن، پھر یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیے ہیں یا نہیں؟ لیے ہیں۔ تمہارے صدر کا بھی ایک بزرگ ہے، یا نہیں؟ سلام کرتا ہوں اس کی بزرگ۔ یہ لوگ اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے یا نہیں؟ لیا ہے۔ اچھا، یہی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ان شریعت بل والوں کو کہو کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں، اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں، جو لوگ ملک پہ
شریعت نافذ نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر وہ فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہوا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتویٰ لگا دیں گے۔ 3 قسم کا فتویٰ ہے، کافر کا بھی ہے، ظالم کا بھی ہے اور فاسق کا بھی۔ اگر ضیاء الحق نہیں مانتا شریعت بل کو تو اس ضیاء الحق نے کل اس ملک میں ریفرینڈم کیا اور ریفرینڈم میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں، لکھو نیچے ہاں یا نہ۔ پرچی پہ یہی لکھا ہوا تھا نا، لکھو بھائی اسلام مانتے ہو، نیچے لکھو ہاں یا نہ۔ اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا، تو میں بھاگ گیا بڑا بیر کے میرے میں چلا گیا، سارا دن وہاں گزارا۔ میں نے کہا یہ پرچی کہیں غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، بھائی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا۔ شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھئی ہاں اسلام تو ہم مانتے ہیں، تو رات کے 10 بجے ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہو گیا۔ بھئی کیوں؟ کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں اسلام ہوں۔ 7 سال پہلے والا وہ بھول گیا، میں اسلام ہوں۔ اچھا تو صدر صاحب وہ مجسمہ ہے اسلام کا، اسمبلیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پہ منتخب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو صدر بھی مسلمان، اسمبلی بھی مسلمان، تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی؟ وہ 50 لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے۔ اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا دوں، یہ سوچا سمجھا اسکیم ہے ضیاء الحق کی بقا کے لیے۔ ان کو کہا گیا کہ ایک ڈھونگ بچاؤ، جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی، بریلی مریلی کچھ بھی نہیں ہے، بریلیت جو ہے یہ دیوبند کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑے کیے، یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ دیوبند بنا تھا اس لیے کہ یہ قلعہ ہوگی اور یہاں سے لندن پہ بمباری ہوگی، تو انگریز جب گھبر گئے ہندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبندی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوٹ جائیں۔ بات یہ تھی، بات ابھی جھگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں، پیٹ کا جھگڑا ہے، پیٹ کا جھگڑا ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور بٹھائے ہوئے اور نمک چکلی اور شکرانہ ڈال دیا، پھر اس کے پاس جاڑو پڑی ہوئی، وہ جاڑو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جا خدا دے، ٹھیک ہے؟ ابھی آج کے آپ کو میں بتا دوں، ہمارے ہاں بھانا ماڑی میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہاں ایک جھولا، ایک گنبد بنی ہے اور گنبد کے اندر ایک جھولا ہے چھوٹا سا، یہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں، تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں مبارک شاہ زوئی بدیش کنکری۔ پنج پیر ہیں یہاں ہزار خانی کے ساتھ، عورتیں جھاڑو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جھاڑو کو درختوں میں پھینکنے سے اگر جھاڑو اوپر پھنس گئی تو عورتیں مبارکی دے دیتی ہے کہ جھاڑو پھنس گئی، بچہ پیدا ہو جائے۔
آئے آپ کے نزدیک میں آپ کو بتاؤں. کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں 400 سال پہلے بزرگ گزرے. بدقسمتی سے وہ میاں لوگ مجھے ایک بار لے چلے وہ اجتماع، اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی. جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا، وہ زیارت 2 لاکھ روپے پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے سمسنگی پارس پہ. بناؤ ایک زیارت ایمان سے. 2 چیزوں میں آج کل بہت کمائی ہے، ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں. بھائی بدبخت قوم، کم بخت قوم. قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے اس میں دیکھوں کہ قبروں کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا ہے. قبر کے متعلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے. اچھا، پھر لچے لفنگے اکٹھے ہو جاتے، ڈھولکی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں، پیسے لاؤ بھائی فلان زیارت کا عرس ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ملک کا نظام شریعت ہو جائے. ایک کو میں یہاں اس چوک میں لٹکا دوں، یہ حکومت ہے، یہ حکومت. ایک رشکے کے سلنسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکومت. بسوں اور ٹرکوں کے آپ یہ ہارن دیکھیں، ہائی پریشر والے ہارن اس میں لگائے ہوئے ہیں. راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھٹ جاتے. یہ حکومت. بم والوں کو جو تم نے پکڑا، کل بھی تم نے 3 ٹائم بم پکڑے، اخبار میں آیا 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے. ناچنے لگ جاتے ہیں سب. جو بم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے چھاپے مار کر، وہ آدمی کہاں گئے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ آدمی کہاں گئے؟ جو بم قرآن میں رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے بھی دیکھا، قرآن کریم کو یوں 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 کاٹ کر اس میں بم فٹ کیا ہوا، وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ کہاں گئے؟ چور پکڑے جاتے ہیں، آج پکڑا گیا، کل ضمانت پہ چھوٹ گیا. کچہریوں میں جاتے ہیں، جی یہ بیلیبل ہے. بیلیبل جانتے ہو؟ ہاں صدر کے لوگوں بیلیبل. درزی گیرا تو جانتے ہو، ناپ تول. یا تو عورتیں بھی ناپ کے لیے آیا کرتی ہیں. شرم دلت. درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتی ہیں. یہ تو جانتے ہو. بیلیبل جانتے؟ بیلیبل کے معنی یہ ہیں کہ یہ جی قابل ضمانت ہے، تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے، پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن معلوری رانی والے وہ یہ دیر پارا قانون کے صدفہ نشتا. لعنت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہو.
میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری بچی کا عصمت لوٹ لیا ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے، وہ آدمی ضمانت پہ آ کر کل میرے سامنے پھرتا ہے، چور کو پکڑ لیتے۔ آج تیرے ملک کا قانون ہے، یہ پولیس والے جانتے ہیں، سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بند کمرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مارو۔ سفید پوش جوئے باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گے، یہ تیرے ملک کا قانون ہے۔ اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے، اگر 1-2 دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا، عدالت میں لے گئے، وہاں بیٹھے ہیں اور ایک 4 ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجسٹریٹ کے ہاں، تو ایک ہجڑے نے جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کو آواز دیا کہ راجے خورے مبارک شاہ، کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے، شکر ہے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملکی نظام، یہ تب ٹھیک ہوگا تیرا ملک۔ تیری جان حفاظت میں نہیں ہے، تیرے بچے، یہ بھی کچھ ملک ہے جس ملک سے 9 سال کا بچہ اغوا ہو جائے اور 2 مہینوں کے بعد 2 لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھڑا کر، جان محفوظ نہیں ہے، دکان محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہے، یہ کچھ ملک۔ اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے ہیں سارے، فلاں وزیر حج کو جا رہا ہے، فلاں، اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں، انہوں نے کہا میں حج کو نہیں جاتا۔ کیوں کہ نہیں جاتا؟ کہ جی خرچ میں کروں گا، کہ نہیں جاتا؟ کہ جی میں پیسے لگاؤں گا، آپ کو حج میں بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب حج کو جاؤں گا تو مدینے بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حاضری دینے کے لیے، کہ جی آپ ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں مدینے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں مدینے جاؤں، نانا جی کو سلام کروں، نانا کہے گا تو اللہ تم پہ لعنت ہو، قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نعرہ تکبیر، شاہ بخاری، قادیانیت میرے دین کو کاٹ رہا ہے اور تو یہاں حج کے لیے ہے۔ تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا صفایا نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ حج روان دیجیے، حج مفتا جندی دا قوم او د ملک پیسې د دوی د پلار دي، د دوی د نیکه دي چې څوک یې خوښ یې حج ته ولي، د قوم او د ملک پیسې قومي اسمبلی د شریعت بل والاونا فتوا تپوس وکړي چې بیت المال خو د ټول ملک مشترک شی دی، چې زما پکې یو ټیډي پیسه م رسي او زه اجازت ونه کړم د حج کیږي؟ حج ته روان دي، ګلونه دي صاحب او سیری دي او حجیان دي او هڼ هڼ جوړ دي، دا ستا ملک؟ ملک کې د قوم بچي په بمونو کباب کیږي لګیا دی او ته حج ته روان، ته د دې قوم وزیر، ته د دې قوم مشر، ته زما د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ممبر، زما کور کې بچی ټیکی ټیکی شوي دي، ستا په دې غربۍ تانه کې زمونږ د مالک یو هلک په بم الوتی و، په دې غربۍ یو تانهدار پکې و موټر کې چې کوم بم ایښی و
ماتے اس کی ٹیلیفونوں کو وہ مولانا سے تابوت درد ہے کچھ درنا پرائم نہیں جسو زکه چې تابوت کې سشتانا د قوم بچی دی په بمونو دماکو تبا کیږي او کباب کیږي او زما منبر او زما منشتر د حج تروای نو عزیزانو عرض داو چې اولیاء کانفرنس په خپل زیاده نن درېمه څلورمه شپه ده چې تاسو اورئ دا زمال بل درد دلو چې تاسو ته بیان کو تاسو خیال راغلی اولیاء هغه خلق توای لن درته وایم چې د جا پزړه کې د انسانیت درد وي اولیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو اس کو ولی اور بزرگ تو درکنار اس کو انسان کہنا بھی ظلم عظیم ولی وہ لوگ ہیں جن کا قماش یہ ہو ایک بزرگ سردی کے دنوں میں اپنا کوٹ واسکٹ کمبل اتار کر مسجد کے صحن میں ننگا بیٹھ جاتا تھا حضرت یہ کیوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہیں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا بستر نہیں ہوگا جن کی کمبل نہیں ہوگی جن کا واسکٹ نہیں ہوگا جن کا کوٹ نہیں ہوگا تو میں اپنا واسکٹ اور کوٹ اور کمبل اور بسترا تو ساری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ جان ان کے ساتھ برابر تو کرنا ولی اور بزرگ اس قسم کے لوگ عمر فاروق کے ہاں عمر فاروق کے ہاں کوئی گھی لے کر آ گیا ہے گھی کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا تو وہ گھی کے سامنے دیکھنے لگے کہ ہاں گھی تو بہت مزیدار ہے لیکن مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ میں اس گھی کو کھاؤں گا نہیں کہ جی کیوں حرام کہ نہیں جی حرام نہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے سارے قوم نے گھی کھایا ہے اب ان کی لڑکیوں کی شادیاں انٹر کانٹیننٹل میں اب لڑکی کی شادیاں انٹر کان میں کیا معنی رکھتی ہیں پوسٹ پرے کرو تو انٹر کان میں بیگمات ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اور لیڈیاں ایک سائڈ پہ اور لیڈے ایک سائڈ پہ انٹر کان میں فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی کارڈوں پہ دیکھیں یہ بغیرت قوم کاٹ دے جاوید وہ بیگم جاوید اب میرے پاس جو کارڈ آتا ہے تو تیری بیگم کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے دعوت دی تمہیں شرم نہیں آتی یعنی تیری بیگم بھی پرائے مردوں کو دعوتیں دیتی کچھ شرم تو کرو کچھ حیا تو کرو کم بخت ہو بد بخت ہو جاوید وہ بیگم جاوید اچھا پھر اس کارڈ پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکی کے اب لڑکی کے ہاتھ یہاں صدر میں تو یہ سب تماشے آپ کرتے رہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں آپ تو ڈپو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ڈپو میں ہاتھ یوں ملے ہوئے کہ جی یہ وہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے جو یہاں آنی ہے اخبار اللہ اس دن میں نے مولانا کوثر نیازی کی لڑکی کی شادی لڑکے کی شادی ضیاء الحق صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں مولانا کوثر نیازی جو چوک فوارہ میں سیرت النبی میں وہ بھی یہاں تقریر کر چکے مولانا کوثر نیازی
وہ مولانا جس کا کچھ ضمیر نہ ہو اور جس کا کچھ ایمان نہ ہو. آج پشاور میں کوثر نیازی کی ساتھی بھی ہیں. کیا کوثر نیازی کو بھٹو نے بنایا تھا؟ ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا, اس نے اٹھا کر سارے ملک مذہبی امور کا منسٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد ضیاء-ال-حق جو بھٹو کا مارنے والا ہے, تو کوثر نیازی بھاگ کر اس کے گود میں بیٹھ گیا. اور بدبخت قوم, کوثر نیازی جو ان سے وفا نہ کر سکے, جنہوں نے کوثر نیازی بنایا تھا ان کو, وہ تم سے کیا وفا کرے؟ کیا کہتے ہیں؟ اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. اسی نے. یہ تمہاری سنیماؤں کی غزلیں ہیں, تمہاری سنیماؤں کی. صدر نے بھی سنما ہے, اللہ کامیاب ہے. محرم جب آتا ہے تو شیعے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, سنیما بند کرو بھائی, محرم ہے, سنیما بند کرو, محرم. تو میں نے کہا 10 دنوں میں سنما گناہ ہے, 10 دنوں میں, باقی سارا سال یہ جائز. امام حسین صرف 10 دنوں کے لیے یاد کرنے کا قابل ہے, باقی سارا سال اس کو آپ بھولا ہے. دالا بل گندے. شریعت محاذ والے نے کہا شریعت بل پیش ہو رہا ہے, سننا بند کرو. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے, ارے کچھ گڑبڑ ہے, کوئی گڑبڑ کچھ نہیں. کہتا شریعت بل پیش ہو رہا ہے. میں نے کہا شریعت بل پیش نہیں ہو رہا, یہ وہ وقفے کی کیک پیسٹری پیش ہو رہے ہیں. اسمبلی ہال میں جو وقفہ ہوتا ہے ان ممبروں کا, تو اسمبلی ہال میں کیک پیسٹری کے لیے وقفہ ہو رہا ہے. شریعت بل پیش کرنا. دیکھیں میری گر کی بات بتاؤں, شریعت بل سوچا سمجھا اسکیم ہے. اسمبلی منظور جب کر لے تو بحث کے لیے منظور کرے گا, نافذ کرنے کے لیے نہیں. تو خبر پڑے گی کہ خوب درد ہے. بحث کے لیے منظور کرے گا, نافذ کے لیے نہیں. 5 مولوی ہیں اور 245 غیر مولوی. شریعت بل کا پہلا شق, بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں؟ 5 مولوی کہیں گے جی کاٹا جائے. 245 آوازیں آ جائیں گی کہ نہیں جی یہ ظلم ہے. تو 2/3 اکثریت جس چیز میں آپ کو نہ ملے, آپ کا شق نامزدور. ٹھیک ہے جی. دوسرا شق پیش ہوگا, زناکار سنسار ہو جائے, مولوی صاحبان اٹھیں گے کہ جی ہاں 245 آوازیں کہ نہیں جی اے ظلم ہے. ایک ایک شق پہ ایک سال باس ہوگی, اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی بھی بیچ بیچ میں ملتوی کی جائے گی. تو 50 شق ہیں شریعت بل کے, تو ضیاء-ال-حق صاحب 50 سال اور بیٹھے رہے. ابھی بات سمجھ میں آئی شریعت بل کی بات؟ بھائی شریعت بل پیش کرنے کی بات چھوڑو, مخروب میں شناسم پیران پار سارا, میں تمہیں جانتا ہوں. اس دن پبی میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جیسے ممبران تسمرا پیسے ملا دی مال 1 کروڑ, ویدا سر پارا مال سرکنولا ویانولا فصلونولا دیلا وی منگلا کو چاہ نمرا نکڑا مال نو مولانا سزیاتی شی نو دری کی کم مولانا بس سزیاتی کے. ہمارے مسجدوں میں جو ملا ہے, ایک ملا کے پاس
وہ ممن دیکھا ہے، کہتے ہیں ملا صاحب وہ گئے ہیں، اب وظیفوں کی وہ پچھی جو ہے وہ بھری ہوئی پڑی کہ جی وہ گئے ماں، تو ملا کہتے ہیں کہ بھائی بھوکا ہوں، یہ ملا صاحب ہو گیا ماں خدا قرآن تو گورا پچھے پوتا کے روا اس کو پسے منڈا کر ملنگ مر کے مدے ہوئی ملا اور پسے منڈے ہوئی چھ جماعت باری اور 100 ڈبا ام والو اور پسے بھائی مولانا سے زیادتی شیلو تالا در کی کر اب ان ممبروں کو جو 50 لاکھ ملے ہیں وہ کہاں گئے؟ لڑکے اور لڑکی کی شادی ممبری اور وزارت سے پہلے بھی آپ نے کبھی انٹرکان میں کی ہے یا ابھی کی ہے؟ جب ابھی کی ہے تو یہ پیسے تم نے کہاں سے لائے؟ وقت آنے سے خدا کی قسم، خدا کی قسم کہتے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن۔ ہمارا تو ایک گھر ہے جو ہم بیچ میں رہتے ہیں، ایک گھر، اس پہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کبھی 1200 روپے ٹیکس لگا دیتے۔ اس دن گیا ہوں افسر کے پیچھے، میں نے کیا یاد ہے پکار دا کنا تب بیا زما پور تب بل رولی کا کنا چھ مرداروم دیو کپڑے زم۔ ہم پاکستان میں یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم ایک گھر میں جو اپنے پیسوں سے لیا ہوا ہے اس میں آتا رہے، یہ حق بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم مفت پانی پیئیں، مفت پانی۔ 25 روپے ماوار بمبے کا بل۔ آپ پشاور کا جو میئر بیٹھا ہوا ہے، میئر چین بھیجا تھا اس کو حکومت نے، تو چین میں بکیاں ہے نہیں، وہ جو تھی وہاں یہ لے کر آ گیا ہے۔ مچان ڈیر شو کا نہ دلتا داد چین نہ رہو خود سے گندی چواڑے ممبران کونسلران تو کیمے سے کم غم بجاڑے، کونسلر مردارے کا ممبر مردارے کا میئر مردارے کیسا۔ اب پشاور کا جو میئر ہے اس نے حلقہ بندی شروع کی ہوئی ہے، پتہ ہے؟ آئندہ بھی خوابیں دیکھ رہا ہے کہ میں پھر میئر کیسے بنوں گا۔ ایسی حلقے بندیاں کر رہے ہیں کہ ان حلقوں میں میرے آدمی آ جائیں اور آئندہ پھر مجھے ووٹ دیں اور میں پھر میئر بن جاؤں۔ یہ ملک سرمایہ داروں کی ہے، لاکھوں پتی اور کروڑ پتیوں کی ہے۔ آج غریبوں کے بچے، اس دن پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی، سپاہیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، خدا کی قسم ایس ایس پی کے میز پہ میں نے بی ایس سی والے کا درخواست دیکھا کہ مجھے سپاہی بھرتی کریں۔ لعنت ہو ایسے ملک پہ جس ملک میں تعلیم کا یہ حشر ہو کہ بی ایس سی والے وہ سپاہی بھرتی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ غریبوں کے بچے تو ایم اے اور ڈبل ایم اے اور بی ایس سی اور لا کیے ہوئے در بدر خاک بسر پھر رہے ہیں، اور معتبروں کے جو بچے ہیں وہ میٹرک فیل آج تیرے ملک کے وزیر بنے ہیں۔ چھویں جماعت والے تیرے ملک کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور تیرے ملک کے سی سی ایف پاس جو ہے ان کو کلرکی نہیں مل رہی ہے۔ ہاں ہمیں گلہ نہ ہوتا اگر تو ہمارے ساتھ ہمارا ہم سنگ ہو، تیرا بچہ بھی بغیر روزگار کا ہوتا تو میرا بچہ اگر بے روزگار ہوتا تو مجھے رونا نہ آتا، لیکن تیرے بچے تو تھرڈ ڈویژن 10ویں پاس، وہ تو 16 گریڈ میں بھرتی ہو جائے اور میرا بی اے پاس اس کو کلرکی نہ ملے۔ تو صدر والوں آنکھیں کھولو،
یہ بات آئندہ کے لیے میرے کانوں میں نہ آئے کہ حکومت نے اعلان نہیں کیتا، حکومت نے اعلان نہیں کیتا۔ یہ وہ حکومت ہے جو تم نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے وہ تالی چٹ اور پٹھو ہیں جنہوں نے ملک کا کیا حشر بنا رکھا ہے۔ یہ وہ ملک ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب کچھ بننا آسان ہے، پیر بننا، بزرگ بننا، ممبر بننا، شمبر بننا، سب کچھ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ اور انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو۔ جب تک ہمارے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، خدا کی قسم ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، ولایت اور بزرگی تو درکنار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین وذل الکفار والمشرکین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی روس کو تباہ و برباد کرے، اللہ روس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ہمارے ملک میں اے اللہ جو بدامنی ہے، بے چینی ہے، اے اللہ اس کو سکون اور اطمینان پہ بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کا قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے، ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے۔ اے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے۔ پختون دا اردوم دا میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں۔ کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا۔ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا تھا۔ تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں۔ ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا۔ کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت تھی۔ آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھکے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت
آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا۔ میرے بھائیوں بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے، میں خدا کے لیے میں جلدی بس کرنے والا ہوں۔ چلے مو ہے مٹو پنا بھائی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، پتا ہوگا اب حضرات کو۔ میں نے کہا سنو بھائی، اگر فضل الرحمان نے 1 گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ 1 گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں، تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں میں بھی سہالہ میں تھا۔ اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں طفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکرٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ 2 مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو 2 مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا۔ سنو بھائی، بات سنو، وہ کم ہے، بات سنو۔ اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو، میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو، جو لیڈر ہو، جو غیر عالم ہو، ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے، میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا۔ جو لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہیں۔ پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بھائی ہیں، بلکہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ہم پنجابی ہیں، تم پٹھان ہو، ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھائے۔ ہاں، یہ مارڈی میں مارڈی کے قصے میں سے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، مجھے تو ان لوگوں سے اس دن سے نفرت ہے جب سے بھٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے۔ پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں ہے۔ بالکل
اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید میں نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو 17 والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں، تو میں نے کہا 17 والوں کو کیا نمبر معلوم ہو؟ ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 17 پہ بھی اور 18 پہ بھی سب لڑکیاں ہیں، تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے، وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا۔ میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں، لاہور کی عورتوں، کراچی کی عورتوں، سندھ کی عورتوں، بلوچستان کی عورتوں، خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھا۔ کیا سنو بھائی، مرد سب تباہ ہو گئے، دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں بی اے بی تھی، ایم اے اور ایف اے، یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور 3rd ڈویژن لڑکیوں کو لے جا کر اسٹینجوں میں لڑکوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسری بات سنو، آج تیرا سارا ملک، کراچی، سندھ، صوبہ سرحد، بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا، 14 بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور 65 مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹوں کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے۔ شرم کرو بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو، یا بچوں، قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان یہ کابل انتظامیہ، روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روز